اب یہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں صرف چند ان ہستیوں کی کہ جو بہت ہی زیادہ نمایاں ہیں کہ جب ڈسکس کیا جاتا ہے شہدائے کربلا کو، اور شہادت سے ریلیٹڈ ایک دو موضوعات، ان میں ایک موضوع ہے حملہ اولا یا حملہ اول، کہ جس میں 40 کے قریب اصحاب ایک ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے۔ لہٰذا کربلا کے اس دن پہلے شہید کون ہیں یہ عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ عمر سعد ابن ابی وقاص لعنت اللہ علیہ، کہ جو یزید ملعون کی فوج کا تھا سربراہ، اس کے اوپر مسلط کیا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، کس کو؟ شمر کو، کیونکہ یہ ایسا کام کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کو اصل میں ملی تھی گورنری تہران کی، آیا تو تھا یہ اپنا لیٹر تہران کا لینے، اس نے کہا کہ تہران والا کام بعد میں ہوگا، پہلے حسین ابن علی سے مقابلہ کرو جا کے، اور یہ جانتا تھا کہ امام حسین سے مقابلہ کر کے جہنم ملے گی مجھے، یہ جانتا تھا امام حسین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ۔ تو اس نے جو عقل مندی کرنا چاہیے اپنے حساب سے پہلے مرحلے میں کہ اس معاملے کو ذرا میں پینڈنگ میں ڈالوں، تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کروں، امام حسین ادھر سے نکلیں تاکہ میں اپنا لیٹر لے کے وہاں جاؤں۔ تو اس نے کوشش کی، اور یہ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ جی مجھے واپس جانے دو۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسا کرو یزید کے پاس بھیج دو اور میں جا کے وہیں بیعت کر لوں گا، یہ اس کا ڈرامہ تھا۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام سے ملا بھی، اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے ملاقاتیں کی، اس کو نصیحتیں بھی کی کہ یہ تمہیں حکومت نہیں ملے گی، اس کو واضح بتا رہے تھے۔ اور جو فائنل ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، جب اس نے اس قسم کی باتیں کی عبید اللہ ابن زیاد سے کہ حسین ابن علی کو جانے دیں اور وہ جانا چاہتے ہیں یزید کے پاس، یہ اس کی داستان تھی۔ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا شمر کو، اور شمر لیٹر لے کے آیا عبید اللہ ابن زیاد کا اس عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے پاس، اور کہا کہ اگر تم حسین کے لیے سختی فراہم کر سکتے ہو، اس پر سختی کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو ریزائن کرو اور اپنے بدلے فوج کی کمان دے دو، کس کو؟ شمر کو۔ اور شمر یہ لیٹر لے کے آیا تھا۔ پھر شمر مستقل لگا ہوا تھا عمر سعد کے پیچھے تاکہ ذرا سا اس کا کوئی ڈھیلا کام پکڑا جائے اور میں جو ہوں کمانڈ سنبھال لوں۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے ملاقات کی اور واضح کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم رے یعنی تہران یہ پورا علاقہ تم رے کی تمہیں گندم نصیب نہیں۔ اس پہ یہ ناراض ہوا اور اس نے گھوڑا اپنا فوراً بیٹھا اور واپس جانے لگا اور کہا کہ اگر مجھے رے کی گندم نہیں ملے گی تو کیا ہوا، رے کی جو تو ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی، یعنی مراد یہ ہے کہ ایک دانہ بھی نہیں ملے گا تمہیں وہاں۔ سلطنت تو بہت بڑی بات ہے، حکومت تو حکومت سلطنت کیا نہیں، گورنری بہت بڑی بات ہے، تمہیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کوفے میں تمہارا سر بانس پہ لگا ہوگا، بچے پتھر مار رہے ہوں گے۔ اس پہ ایک دم سے بھڑکا اور اس نے کہا کہ کیا ہوا اگر رے کی گندم نہیں ملی تو کیا ہوا، جو تو ملے گی؟ نہ گندم ملی، نہ جو ملی، پتھر ملے۔ اب کیونکہ اس کا کام خراب ہو رہا تھا تو صبح عاشور اس نے پوری فوج کو مخاطب کیا کہ امیر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تم سب گواہی دینا کہ پہلا تیر حسین ابن علی کی جانب میں نے چلایا ہے۔ یہ پہلا جو اس نے تیر چلایا تھا یہ اس لیے چلایا تھا کہ جو اس کا ریکارڈ خراب ہو چکا ہے اس کے بارے میں سب گواہی دیں کہ پہلا تیر اسی نے چلایا تھا، میرے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے یہ بتانا میں ہوں کہ جس نے پہلا خون بہایا ہے۔ کہیں کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آنا کہ میں حسین ابن علی کی جان کو بچانا چاہ رہا تھا۔ اس نے تیر لگایا اور کہا کہ لوگوں گواہ رہنا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کہ پہلا تیر حسین ابن علی کی جانب میں چلا رہا ہوں، اور اس کے احترام میں اس کی فوج نے بھی کمانیں سنبھالی اور اس کے بعد کئی ہزار تیر چلانے والوں نے تیر چلائے، اور یہ سب کے سب امام حسین کے اس دستے پہ آئے کہ جس میں 40 کے قریب یا کچھ اس سے زیادہ افراد اس حملے اول میں شہید ہوئے، اور اس کو کہا جاتا ہے حملے اول یا عام طور پہ حملے اولا۔ اس وجہ سے شہدائے کربلا میں صبح عاشور سب سے پہلے کون شہید ہوا یہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، یہ سب کے سب اکٹھا سب سے پہلے شہید ہوئے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب شہدائے بنی ہاشم میں جو سب سے پہلے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یہاں سے ڈسکشن آتا ہے کہ بعض کے ذہن میں
اب خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ جو 40 شہید ہوئے وہ سب اصحاب شہدائے بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے ہیں وہ حضرت علی اکبر ہیں. یعنی یہاں سے یہ لگتا ہے، اور واقعاً ہے بھی ایسا، کہ امام نے جب بھیجا ہے خود تیار کر کے، اور جو امام کی فوج سے نکلے تو وہ سب سے پہلے اس اعتبار سے حضرت علی اکبر ہے. بس اب یہاں پہ کہا جائے گا امام حسین کی فوج کے پہلے شہید کون ہیں اختیاری اعتبار سے، تو شاید حضرت علی اکبر ہیں. بعض جگہ بیان ہوا ہے جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کہ شاید وہ پہلے شہید ہیں بنو ہاشم سے، لیکن زیادہ جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام پہلے شہید ہیں، اور زیارت میں بھی یہی ہے کہ پہلے شہید ہیں نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نسل حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تمام شہدائے کربلا میں صبح عاشور سب سے پہلا شہید کون ہے؟ وہ تقریباً 40 اکٹھے شہید ہوئے حملہ اولا میں. بنی ہاشم میں پہلے شہید کون ہیں؟ جناب حضرت علی اکبر. یہ زیادہ مشہور قول ہے. اس مشہور قول کے مقابلے میں جو کم مشہور ہے وہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کا ہے، لیکن وہ اتنا اہم نہیں ہے. زیادہ مشہور حضرت علی اکبر کا ہے، اور زیارت میں بھی انہی کا جملہ ہے، زیارت ناہیہ میں. اب یہاں پر 4 شہداء کا ذکر کر کے مصائب کی جانب ہم آگے آئیں گے. ایک شہید ایسے تھے کہ جو بظاہر پہلے شہید ہو گئے. اب یہاں سے پتہ چلے گا کہ جب جناب حسن مصنع ابن امام حسن زخمی ہو گئے تو کیا امام حسین علیہ السلام سارے شہداء کی لاشیں اٹھا کے لائے؟ نہ، جو امکان تھا قریب تھے ان کو لائے. اب جیسے جناب ہر بہت دور نکل گئے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ بعض کے پاس پہنچ بھی نہیں پائے. مثال کے طور پر جناب حسن مصنع کے پاس، وإلا امام حسین خود ہی ان کو لے آتے، پتہ چل جاتا کہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن وہ بعد میں ان لوگوں کے اختیار ہوا اور انہوں نے قتل کرنا چاہا تو اس وقت بچ گئے وہ. تو انہی شہدائے کربلا میں سے سب سے آخر مانے جاتے ہیں شہید وہ ہیں جناب سوید بن ابی متا. یہ سب سے مشہور جب ڈسکشن ہوتا ہے شہدائے کربلا میں کہ جو سب سے آخری شہید تھے، یہ قید ساتھ میں رہے روز عاشور. وإلا ابھی ہم جو ذکر کریں گے وہ آخری شہداء ہیں شہدائے کربلا میں سے. جناب حضرت سوید بن ابی متا یہ آخری شہید ہیں روز عاشور کے. یہ زخمی ہو گئے جب خیمے وغیرہ جل رہے تھے. جب امام حسین کی شہادت ہو گئی اس وقت وہ زخمی ہو گئے، لیکن اس وقت انہیں ہوش آیا. جب ہوش آیا تلوار پاس نہیں تھی، تو جب ہوش آیا تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا جو اندر خنجر تھا وہ تھا. تو انہوں نے پھر خنجر نکالا. اب نکلنے کے بعد ظاہر ہے جب کچھ امکان ہوا بیٹھنے کا اور کھڑے ہونے کا تو پھر انہوں نے خنجر سے جنگ کی. جب خنجر سے جنگ کی تو اس وقت پھر ان پہ دوبارہ سب نے مل کے تلواروں سے وار کیا. پھر یہ فائنلی شہید ہوئے، اور یہ کربلا میں عاشور کے دن آخری شہید تھے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے. اب اگر آپ نے دقت کی ہو، کربلا میں آخری شہید تھے امام حسین کے اصحاب میں سے. اصحاب کا ذکر کیا ہے ہم نے، شہداء کا نہیں کہا ہے ابھی، کیونکہ شہداء ابھی جب خیمے جلیں گے اس میں بچے بھی